السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اما بعد۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الفطر یوم تفطرون والاضحى یوم تضحون، رواہ ابن ماجہ فی کتاب الصیام۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الصوم یوم تصومون والفطر یوم تفطرون والاضحى یوم تضحون، رواہ الترمذی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما، اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وشماتۃ الاعداء وسوء القضاء۔ محترم ناظرین، ہم نے آپ کو پہلے درس میں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی ترغیب کے سلسلے میں چند باتوں کی طرف دھیان دلایا اور آپ کی توجہ مرکوز کی تھی۔ آج ہمارا یہ دوسرا درس ہے عالمی رویت کتاب و سنت کی روشنی میں۔ اس درس کے اندر ہم کو آپ کو بتلانا ہے کہ اسلامی تاریخ کی ابتدا اور آغاز، اسلامی مواسم اور اعیاد و تقاریب جیسے ایام حج، رمضان کے روزے اور یوم عرفہ اور یوم عاشورہ کا روزہ اور عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی تعین اسلامی نقطہ نظر سے قمری ماہ کی رؤیت ہلال پر موقوف ہے۔ اگر بدلی چھائی ہوئی ہو تو رواں ماہ کے 30 دن کی تکمیل رؤیت ہلال کے قائم مقام ہو سکتی ہے، یعنی اگر رواں ماہ کی 29ویں تاریخ کی شام کو بوقت مغرب آسمان پر بدلی چھائی رہنے کی وجہ سے چاند نظر نہ آئے تو رواں ماہ کے 30 دن کی گنتی پوری کر لینے کے بعد خواہ 30ویں شام کو چاند نظر آئے یا نہ آئے، غروب کے بعد نئے ماہ کی پہلی رات شمار کی جائے گی۔ اگر یہ نیا ماہ رمضان کا ہو تو اسی رات عشاء کے بعد تراویح پڑھی جائے گی اور صبح صادق سے روزہ رکھا جائے۔ قمری مہینے کی اہمیت، شریعت محمدیہ نے اسلامی مواسم اور اعیاد کے لیے قمری مہینے کا اعتبار کیا ہے، چونکہ اسلامی فرائض و واجبات دنیا کے تمام مکلف مسلمانوں کے لیے ہیں۔ اسلامی مواسم و اعیاد کو اللہ تعالیٰ نے قمری مہینے سے مربوط کر کے دنیا کے تمام مسلمانوں کے ساتھ انصاف و رحمت کا برتاؤ کیا ہے۔ مثلا شریعت کا تقاضا ہے کہ روزے ماہ رمضان کی پہلی تاریخ سے شروع کیا جائے، اس کے لیے ضروری ہے کہ صبح صادق کے وجوب امساک کے وقت سے امساک کیا جائے، جبکہ عصر حاضر کا تقاضا یہ ہے کہ ماہ رمضان کی ابتدا و انتہا اور عیدین کی ادائیگی اور دیگر مواسم اسلامیہ کے دن کی تعین پورے عالم اسلام کے مسلمانوں میں اتحاد پایا جائے۔ جبکہ آج دنیا کے تمام فرق اور دنیا کے تمام مذاہب اپنی اپنی اعیاد کو ایک ہی دن میں پوری دنیا کے اندر وہ لوگ منا لیا کرتے ہیں۔ کیا ہماری شریعت نے ہم کو اس معاملے میں اختلاف کی راہ پہ ڈال دیا اور ہمیں بتا دیا کہ انڈیا میں رمضان ایک دن بعد شروع ہوگا، سعودی میں رمضان ایک دن پہلے شروع ہوگا، امریکہ میں ایک دن پہلے شروع ہوگا، اور افریقہ میں ایک دن پہلے شروع ہوگا، انڈونیشیا میں ایک دن پہلے شروع ہوگا، ملیشیا میں ایک دن پہلے شروع ہوگا، جاپان میں ایک دن پہلے شروع ہوگا،
مصر میں ایک دن پہلے شروع ہوگا، اور اسی طرح دبئی میں، قطر میں اور دیگر تمام ممالک اسلامیہ میں ایک دن پہلے شروع ہوگا، اور بعد میں انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش میں شروع ہوگا۔ یہ لوگوں نے ایک ذہن بنا لیا ہے کہ جب سعودی عرب میں روزہ ہو جائے گا تو اس کے دوسرے دن بعد روزہ ہم کو رکھنا لازمی ہوگا۔ بہت سارے لوگ تو چاہے چاند دکھے یا نہ دکھے، ان کی اپنی تھیوری ہے، ان کا اپنا نہج ہے، بس سعودی میں ایک دن پہلے اگر دکھ گیا، نظر آ گیا، یا سعودی کے علاوہ دیگر ممالک میں نظر آ گیا، تو ایسی صورت میں اس کو نہیں مانا جائے گا، بلکہ انڈیا میں ایک دن بعد روزہ رکھا جائے گا۔ یہ کون سی حدیث میں ہے؟ یہ نبی کے کون سے فرمان میں ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی حدیث سے اس کا ثبوت ہے؟ ذرا اس کا جواب کوئی دے سکتا ہے، بتا سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تفریقے میں بانٹ کر رکھ دیا ہو، اور آپ نے کہا ہو کہ اے میری امت کے لوگوں، تمہارا چاند الگ ہوگا اور تمہارا چاند الگ ہوگا؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں کہا؟ نہیں کہا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا، اللہ کے رسول نے پوری امت کو ایک رویت پر جمع کر دیا، تو پھر ہم اور آپ کون ہوتے ہیں کہ اپنے من مانے طریقے سے جو چاہیں وہ کریں، ہم ہمارے ملک کے اندر کی گواہی کو رد کر دیں اور پھر اپنی دھاندلی جمانے کے لیے ہم طرح طرح کی باتیں کریں؟ یہ کتاب و سنت اس کا متقاضی نہیں ہے۔ کتاب و سنت کا تقاضا یہ ہے کہ جیسے ہی چاند کا وجود ہو جائے اور اس کی خبر معتبر ذرائع سے آپ تک پہنچ جائے، تو ایسی صورت میں رویت ہو گئی، اب اس کے بعد ہر ایک پر لازم ہوگا کہ روزہ رکھیں۔ جیسا کہ احادیث کی کہ الفاظ سے وضاحت ہوتی ہے، احادیث سے پتہ چلتا ہے، جیسا کہ جمہور علماء اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں، جیسا کہ دیگر علماء کرام بھی بیان کرتے ہیں، جبکہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تعمیم کے الفاظ کا استعمال کیا گیا ہے، اور اس کو آج ہم لوگوں نے جگہ جگہ، الگ الگ شہر، الگ الگ ملک اور الگ الگ گرد و نواح کی طرف ہم نے بانٹ کر تقسیم کر دیا ہے، اور ہم نے اس کو جزء مقسوم قرار دے دیا ہے، جبکہ یہ تلک قسمت ضیزہ، یہ دو بڑی بھونڈی تقسیم ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے کچھ معلوم ہو رہا ہو اور ہم کر کچھ رہے ہیں، ہم ٹکڑے ٹکڑے کو جماعت سمجھ رہے ہیں، ہم ٹکڑوں کو ایک ملک کو جماعت سمجھ رہے ہوں، باقی دوسرے ملک کو ہم جماعت نہیں سمجھ رہے ہوں، جبکہ اہل اسلام ایک اس مسلمان کے لیے کا جسد واحد، ایک ہی جسم کی طرح ہے۔ اگر کسی دنیا کے کسی مسلمان کو کہیں پر بھی تکلیف ہوتی ہے تو ساری دنیا کے مسلمانوں کو اس تکلیف کا احساس کرنے کا حکم شریعت کے اندر موجود ہے۔ جب تکلیف میں شریعت کا یہ حکم موجود ہے تو خوشیوں میں بھی شریعت کا یہی حکم موجود ہے کہ آپ جب خوشی منائیں، عید منائیں، تو ایسی صورت میں آپ اجتماعیت کا پورا خیال رکھیں، اور اجتماعیت یہ ہے کہ پورے ممالک اسلامیہ کے ساتھ ساتھ جہاں جہاں مسلمان موجود ہیں اور وہاں تک خبر مل رہی ہے، تو ایسی صورت میں ان سب کو اپنے ان بھائیوں کے ساتھ روزہ رکھنے کر اپنی اجتماعیت کا ثبوت دینے کی ضرورت ہے، نہ کہ ہر شہر کا ایک ٹکڑا الگ، ہر شہر کی ایک جماعت الگ، ہر شہر کا ایک گروپ الگ، ہر شہر میں دو دو باتیں، ہر شہر میں تین تین باتیں۔ یہ شریعت اس کی متقاضی نہیں ہے۔ شریعت اس بات کی متقاضی ہے کہ آپ عالم اسلام، پورا کا پورا عالم جہاں تک بھی اس کی خبر پہنچ جائے، ہر ایک کے لیے روزہ رکھنا لازم اور ضروری ہے۔ آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے اس بات کو سمجھ لیتے اور جان لیتے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ آخر توڑ مروڑ کر احادیث کو کون پیش کر رہا ہے۔ سیدھے سادے الفاظ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور جمع کے صیغے کا استعمال ہے۔ پوری امت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطاب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الفطر یوم تفطرون والاضحى یوم تضحون
فرما رہے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عید الفطر اسی دن ہے جس دن تم افطار کرو اور عید مناؤ، اور عید الاضحیٰ اسی دن ہے جس دن تم قربانی کرو۔ یہ حدیث صحیح ہے، اور سنن ابن ماجہ میں کتاب الصیام کے اندر حدیث نمبر 1660 ہے۔ اس حدیث کے اندر صاف طریقے سے پوری امت کو خطاب ہے، جمیع امت کو خطاب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کیا اپنے صحابہ سے، صحابہ کرام سے یہ خطاب آپ کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب عمومی تھا۔ اس کے بعد یہ خطاب ساری دنیا کے لیے عام ہے۔ تعمیم رویت کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ عالمی پیمانے پر کہیں پر بھی اگر چاند نظر آ جائے اور اس کی گواہی مل جائے تو ایسی صورت میں آپ کو روزہ رکھنا لازمی ہوگا، واجب ہوگا، ضروری ہوگا۔ انشاءاللہ یہ سب دلائل میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، کتاب و سنت کی روشنی میں آپ کو بات سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اچھی لگے تو اچھی بات ہے، اور اگر نہ لگے اچھی تو اللہ تعالیٰ کے اوپر یہ معاملہ آپ کے لیے چھوڑ دیا جائے گا۔ اگر آپ تھوڑی سی بھی دانش مندی رکھتے ہیں، اگر آپ کے اندر تھوڑی سی بھی عقل ہے، اگر آپ کے اندر تھوڑی سی بھی سمجھ ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ پہ غور کر کے دیکھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ ہر ملک والا ہر ملک کے تمام لوگوں کی مطابقت میں عید رکھے گا، عید کرے گا یا روزہ رکھے گا۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ آپ نے سادہ سیدھے صاف ستھرے الفاظ پوری امت کو خطاب کرتے ہوئے بیان فرما دیے کہ عید الفطر اس دن ہوگی جس دن کے تم عید الفطر کرو گے، سارے لوگوں کو خطاب کیا، اور اضحیٰ اس دن ہوگا جس دن کے تم اضحیٰ کرو گے، قربانی کرو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطاب لجمیع الامہ ہے، تمام امت کے لیے ہے، لجمیع البلاد، تمام بلاد کے لیے ہے، تمام شہروں کے لیے ہے، تمام ممالک کے لیے ہے، ایک ملک کے لیے نہیں ہے۔ انشاءاللہ جو ڈاؤٹ آپ لوگوں کے آئیں گے ان ڈاؤٹ کا بھی انشاءاللہ بہترین جواب دیا جائے گا کتاب و سنت کی روشنی میں۔ آپ کو بتلایا جائے گا کہ آپ جو ڈاؤٹ رکھتے ہیں یا آپ جو شک رکھتے ہیں اس شک کا جواب بھی کتاب و سنت کے اندر موجود ہے۔ ایسا نہیں کہ کتاب و سنت نے شکوک و شبہات پہ آپ کو چھوڑ دیا، شکوک و شبہات کا تو کتاب و سنت نے ازالہ کیا ہے۔ اسی لیے شک کے دن کا روزہ رکھنے کی ممانعت بیان کی گئی ہے۔ جب آپ کو یقین ہو گیا، آپ کو گواہی مل گئی، اب آپ کے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ آپ روزہ رکھیں۔